صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہجرت کے موقع پر جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ ہر قبیلے کی دلی تمنا تھی کہ آقائے نامدار اسے شرف میزبانی بخشیں۔ آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا۔ ناقۂ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ، کچھ روایتوں میں سے ہے کہ ممبر مسجد کی جگہ بیٹھ گئی اور گردن زمین پر رکھ دی۔ ناقہ پھر اٹھی اور دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے نزدیک ترین کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ساز و سامان اٹھا کر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اس سے عقیدت رسول کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یمن کا حکمران شاہ طبا اسد بن کرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے بھی ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے، کیونکہ یہ شہر حفاظت الہی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس شہر کے اوصاف حمیدہ تورات میں پڑھے ہیں اور یہ نبی آخر الزماں کا دار الہجرت ہے۔ شاہ طبا کے دل پر گہرا اثر ہوا، ایمان لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 7 صدیاں قبل آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا۔ آپ کے لیے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ایک عالی شان 2 منزلہ گھر کی تعمیر کی صورت میں کیا۔ اس نے ایک خط علماء مدینہ کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ یہ گھر اس نے آخری الزماں نبی کی میزبانی کے لیے تعمیر کروایا ہے، وہ جب بھی دارالہجرت آئیں تو اسی گھر میں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خط آخری نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دیا جائے۔ علماء یہود میں سے ایک کو اس گھر کا متولی بنا کر چابی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زمانہ گزر گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی خوش نصیب عالم کی نسل میں سے تھے اور حضور کے زمانے میں شاہ طبا کے تعمیر کردہ گھر میں مقیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے اسی گھر کو پسند فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری نے شاہ طبا کا خط جو نسل در نسل ان کے پاس محفوظ تھا سرکار رسالت مآب میں پیش کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر عشق رسول کی وہ لازوال داستان رقم کی جو عاشقان رسول کے دلوں کو ہمیشہ گرماتی رہے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 7 ماہ تک قیام کیا۔ قیام مدینہ کے دوران دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ کی محنتیں رنگ لائیں۔ لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اجتماعی عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ایک قطع زمین تھا جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھا۔ اس مبارک جگہ پر ایک پرانا باغ تھا جس میں ایک مربت تھا۔ مربت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اس بے آباد نخلستانی ٹکڑے میں کھنڈر ناہموار گھڑے کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ مشرکوں کی پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ ذہن رسول میں مستقبل کی مسجد کا نقشہ ابھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع زمین کے حصول کے لیے قطع زمین کے مالک یتیم بچوں سے کہا، یہ قطع اراضی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ توحید کے پرستار اور عشق رسول سے معمور ان وفا شعار بچوں نے دست برستہ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم یہ قطع زمین بلا معاوضہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔
مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر یہ قطع زمین قیمتاً خریدا گیا۔ قیمت سکہ رائج الوقت کے مطابق تقریباً 10 دینار تھی۔ خریداری کے بعد اس قطع زمین کو ہموار کیا گیا، درختوں کو کاٹا گیا، قبروں کو اکھاڑ کر میتوں کو دوسری جگہ دفنایا گیا۔ جب ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس مقدس منصوبے کا افتتاح فرمایا۔ مسجد کی بنیادیں 4.5 فٹ گہری کھودی گئیں، ان میں پتھر اور چونا لگایا گیا۔ اینٹوں کی تھپائی کا کام حضرت ایوب انصاری کے کنویں کے پاس بقیع الجب میں کیا گیا۔ تیاری کی گئی، اینٹیں مقام تعمیر تک پہنچائی گئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کام میں شریک تھے۔ صحابہ کرام اینٹیں اٹھا کر لاتے جاتے تھے اور رجز بھی گنگناتے جاتے تھے۔ حضور بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ درخت کاٹ کر قبلے کی طرف دیوار کی شکل میں گاڑ دیے گئے۔ اس دیوار کے دونوں کناروں پر پتھروں کی چنائی اس طرح کی گئی کہ دونوں جانب ستون بن گئے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ستونوں کی جگہ کھجور کے تنے گاڑ کر اوپر کھجور کے تنوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے چھت بنائی گئی اور پتوں کی چھت پر گارے سے لپائی کر دی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے اور ایک صحن تھا۔ ایک دروازہ جنوب کی جانب تھا جس کی طرف اب قبلہ ہے، دوسرا دروازہ مشرق کی طرف تھا جو اب باب جبریل کہلاتا ہے، تیسرا دروازہ مغرب کی جانب تھا جسے باب رحمت کہا جاتا تھا۔ عہد رسالت کی اولین تعمیر کردہ مسجد نبوی کا رقبہ 805.5 مربع میٹر تھا اور اونچائی 2.9 میٹر۔ 7ویں سن ہجری میں فتح خیبر کے بعد نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث عہد رسالت میں ہی دوسری توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد ازسر نو تعمیر کی گئی۔ مسجد کا رقبہ 2475 مربع میٹر ہو گیا اور اونچائی 4.06 میٹر رکھی گئی۔ تعمیر میں پتھر، مٹی، کھجور کی لکڑی اور پتے استعمال کی گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں خود صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا۔ صلی علی شفیع